جی ویلکم بیک ناظرین. پروگرام باران رحمت میں ہم آج حقوق العباد کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. ابھی بریک پہ جانے سے پہلے حقوق العباد کے حوالے سے جب گفتگو ہو رہی تھی تو والدین کے حقوق کا ذکر آیا، اساتذہ کے حقوق کا ذکر آیا، ہمسایوں کے حقوق کا ذکر آیا. تو ڈاکٹر صاحب اور کون کون سے حقوق جو ہیں وہ حقوق العباد میں شامل ہیں؟ حقوق العباد میں جہاں والدین ہیں، اساتذہ اکرام ہیں، پڑوسی ہیں، اس کے ساتھ ایک بہت بڑا جو حق ہے قربت کے لحاظ سے وہ تو میاں بیوی کے آپس کے حقوق ہے، زوجین کے بامی حقوق ہیں کہ جب رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر میاں بیوی کا ایک دوسرے پر کیا حق ہے. اولاد کا اور والدین والا تو ہم ذکر کر لیا تو ہے، لیکن بہن بھائیوں کا بہن بھائیوں کا آپس میں بڑا حق ہے کہ ایک دوسرے کا حقوق کا خیال رکھا جائے. ہم وہ زکوٰۃ کے چیپٹر کے اندر بھی باقاعدہ طور پہ شریعت کی فقہ اسلامی کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ بندہ جب زکوٰۃ کی ادائیگی کرے تو وہ بھی اپنے جو رشتہ دار ہیں بہن بھائیوں میں جو زکوٰۃ کے مستحقین ہوں، حقدار ہوں، تو ترجیح ان کو دے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس پہ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی، لیکن یہ ہے کہ اگر اس کے بہن بھائیوں میں رشتہ داروں میں جو زکوٰۃ کے مستحقین اور حقدار ہیں ان کو زکوٰۃ اگر دے گا تو وہ ایک تو صدقے اور زکوٰۃ دینے کا ثواب بھی ملے گا، دوسرا ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا ثواب بھی ملے گا. جو حسن سلوک سے پیش آنا ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، یہ بھی مطلب ہے. اس پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ فرمایا کہ انہیں دوہرا اجر و ثواب ملے گا. تو یہ میاں بیوی جو ہیں ان کے آپس کے جو حقوق ہیں ان کو بھی ضرور مد نظر رکھا جائے. شوہر جو ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ایک سربراہ خاندان ہونے کی وجہ سے، گھر کا بڑا ہونے کی وجہ سے وہ اپنی زوجہ کے بھی اپنی اولاد کے بھی حقوق کا خیال رکھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ارشاد جو فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک کی جو ہے نگہبان بھی ہے، ہر ایک کو اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا، جواب دہ بھی ہوگا. اس حدیث پاک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں شوہر کو راعی قرار دیا کہ وہ نگران ہے، عورت کے بارے میں فرمایا والمرأۃ راعیہ، جو گھر کی خاتون ہے، زوجہ ہے شوہر کی، وہ بھی گھر کے سارے معاملات میں وہ بھی نگران ہے، اپنے شوہر کے بچوں کی بھی، شوہر کے مال و اسباب کی بھی، گھر کی بھی. تو اس کو بھی اس طرح نگران کا درجہ دیا گیا اور ساتھ کہا گیا اس سے بھی پوچھا جائے گا. یہ جو جواب دہی کا تصور ہے نا، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ حقوق کے بارے میں باقاعدہ پوچھا بھی پھر جائے گا کہ حقوق ادا kیے ہیں یا نہیں کیے. اگر کوئی ادا نہیں کرے گا تو وہ قیامت کے دن اس کا جواب دہ ہوگا. جس طرح کہ آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی فرمایا کہ وہ رات کو جناب ساری رات ہی قیام کرتے اور پھر روزہ بھی اسی طرح رکھتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ آپ ایک دن روزہ رکھ لیا کریں، ایک دن جو ہے روزہ چھوڑ دیا کریں، اور رات کو بھی ساری رات قیام نہ کیا کریں. آپ نے فرمایا آپ قم و نم، آپ جو ہے قیام بھی کر لیا کریں اور سویا بھی کریں. اور ساتھ آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان لجسدک علیک حقا، تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے، وان لعینک علیک حقا، تیری آنکھوں کا بھی حق ہے ان کو آرام کرنے دیں. وہ آرام کریں گی تو آگے پھر وہ کام آپ کر سکے گا. یعنی جسم کے اعضاء کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ حقوق بیان فرمائے. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری آنکھوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے. تو یہ حقوق اسلام نے جو مقرر کیے ہیں اس کے اندر بندے کی اپنی ذات کے اوپر بھی حقوق ہیں، ان کو بھی حق دینے چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو رشتہ داروں کے حقوق بنتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور حتیٰ کہ اس کے اندر یہاں تک بھی پوچھا گیا کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں جو ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں. یعنی یہ سوال کرنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر رہنمائی یہ ہو جائے کہ پھر میرے لیے بھی کوئی گنجائش ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی گنجائش نہ دی. آپ نے فرمایا آپ اس کے ساتھ حسن سلوک ہی کرتے رہیں. آپ اپنے عمل کے جواب دیں ہیں، وہ اپنے عمل کا جواب آپ جو ہے حسن سلوک کرتے رہیں. آقا حضور علیہ السلام نے اس کو یہ خوشخبری دی کہ اگر تیرا رشتہ دار جو ہے تیرے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، تیری حق تلفی کرتا ہے،
تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اس نے سلوک سے پیش آتا ہے، تو آپ اپنی اچھی روٹین اور عادت اس کے غلط کردار کی وجہ سے ترک نہ کر دے۔ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ایک محافظ فرشتہ تیرے لیے پیدا فرمائے گا جو تیری پھر مشکل مقامات پر مشکل حالات میں تیری وہ دستگیری اور مدد بھی کرتا رہے گا۔ تو یہ بھی انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم مطلب اپنی اچھی عادات اور اچھے اطوار جو ہیں وہ بروئے کار لاتے رہیں گے تو معاشرے کے اگر دوسرے لوگوں کی طرف سے پازیٹیو جو ہے وہ رسپانس نہ بھی ہو تو پھر بھی ہمیں اپنی اچھی عادات اور اچھی اطوار کو نہیں جو ہے چھوڑنا چاہیے، ہمیں حسن سلوک سے ہی پیش آنا چاہیے۔ بے شک، اور جو ضرور کچھ تو یہ ہے نا، جیسے اب رشتہ دار ہو گئے، ہمسائے ہو گئے، بہن بھائی ہو گئے، اس کے علاوہ بھی جو عام آدمی جن سے آپ کا روزمرہ کا تعلق ہوتا ہے، جو روزمرہ آپ کو ملتے ہیں، جی ان کے حوالے سے بھی آپ کے انسان کے اوپر کچھ حقوق ہیں جو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ براہ راست ان کا کوئی تعلق ہو یا واسطہ ہو۔ بالکل، ان کے بھی اپنی جگہ راگیر ہیں، مسافر ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں۔ باقاعدہ طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آپ گزرتے ہیں تو راستے میں آپ بیٹھے ہیں تو پھر سلام کا جواب دینا بھی حق بنتا ہے، اور راستے میں تکلیف دہ کوئی چیز نہ ہو جو مسافروں کے لیے تکلیف کا سبب غربا، بنے۔ مساکین ہیں، مسافر ہیں، ان کے حقوق ان سب کے حقوق ہیں باقاعدہ طور پہ۔ معاشرے کے عام لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی آپ نے جو حقوق فرمائے، اس نے فرمایا کہ ایک انسان کے دوسرے پر یہ 5 حقوق ہیں، تو ان کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کی بیمار پرسی کی جائے، فوت ہو جاتا ہے اس کے جنازہ ہے، اگر کوئی سلام دیتا ہے تو اس کے سلام کا جواب دیا جائے، اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ اگرچہ یہ اخلاقی حقوق بنتے ہیں لیکن یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے کہ جہاں تک ممکن ہے آپ ان کو فالو کریں، ان حقوق کی ادائیگی کریں۔ تو یہ اچھے معاشرے کے لیے، اچھی سوسائٹی کے لیے ضروری ہے کہ ان حقوق کو بھی ضرور مد نظر رکھا جائے۔ بنیادی طور پر جو اسلام کا یہ سماجی ڈھانچہ ہے پورا، یہ تو اصل میں تو اس کو یہ مضبوط بنا رہا ہے نا، یہ حقوق کا نظام جو ہے، جی جی، کہ آپ جب اپنے تمام متعلقین کے حقوق کا خیال رکھیں گے، آپ کے والدین ہیں، آپ کے اساتذہ ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، اس میں وراثت کے معاملات ہیں، اس میں دوسرے معاملات ہیں، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، عام انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، تو وہ پورا معاشرہ جو ہے وہ ایک خوشگوار معاشرہ بنے گا۔ اس کے اندر تشدد یا عدم برداشت یا جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں صبر نہیں ہے، لوگوں میں ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، تو یہ شاید اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم وہ حقوق العباد والے معاملے میں تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں یا اس کو اہمیت نہیں دے رہے۔ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ حقوق کی پامالی کی وجہ سے ہی معاشرتی اضطراب ہے۔ یہ جتنی ٹینشن معاشرے میں پائی جا رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے وہ غصہ پایا جاتا ہے، معاشرے کے اندر نفرتیں اور قدورتیں پائی جاتی ہیں، آگے انتشار ہے، فتنہ فساد ہے اور شدت پسندی جو معاشرے کے اندر آتی ہے، اس کے بنیادی اسباب یہی بنتے ہیں کہ جب ایک دوسرے کے حقوق کو خیال نہیں رکھا جاتا تو اس کے نتیجے میں پھر بندے جو ہے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ انتقامی جذبے کے ساتھ اس کو ڈاکٹر صاحب وائنڈ اپ کرتے ہیں آج کے موضوع کو، تو یہ بتائیے کہ اس کی وعید کیا سنائی، اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھتے تو کیا اس کا کفارہ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کی تو انتہائی سخت وعید ہے، اس لیے کوئی معاشرہ بھی حقوق کی ادائیگی کے بغیر نہیں چل سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کہتے ہیں ویسے بھوکا آدمی جس کے پاس کچھ نہ ہو، تو صحابہ کرام نے عرض کیا من لا درہم لا ولا دینار لا، جس کے پاس کوئی درم و دینار نہ ہو وہ مفلس ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مفلس وہ آدمی ہے جو سب سے بڑا مفلس اور حقیقی طور پہ وہ مفلس ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس نماز، روزہ، زکوٰۃ اور ان نیک عبادات کے اعمال اس کے پاس موجود ہوں گے، لیکن اس نے دنیا کے اندر کسی کا مال غصب کیا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کی دل آزاری کی ہے، کسی کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ آقا حضور علیہ السلام نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ وہ جب قیامت کے دن جن کے حقوق کی پامالی کی ہوگی وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اس آدمی نے تو میرا یہ حق طلب کیا، دوسرا کہے گا میرا مال غصب کیا، ایک کہے گا اس نے میرا خون بہایا، تو اس کے بدلے میں اس کے یہ نماز، روزے، حج، عبادات جو ہیں یہ نیکیاں دی جائیں گی، اور پھر اگر اس کی ساری نیکیاں چلی جائیں
تب بھی وہ پھر حق بھی ادا لوگوں کے حقوق ابھی باقی ہوں گے، تو پھر لوگوں کے گناہ اس کے ذمہ ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آقا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ آدمی مفلس ہے حقیقت میں، ثم طرح فی النار، پھر اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ انتہائی سخت وعید ہے۔ یہ عام طور پہ لوگوں کو نا اس طرح کی جو وام ہو جاتا ہے نا عبادت گزاری کی وجہ سے، اور وہ لوگوں کے سمجھتے ہیں کہ حقوق ہم کا جو خیال نہیں تقوی رکھتے۔ پارسائی اور اس ماحول میں ہے لہذا لوگوں کے حق تلف کرتے رہے تو کچھ نہیں ہے۔ ان کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ عبادات بھی قابل قبول تب ہوں گی جب اللہ کے بندوں کے حقوق کو مد نظر رکھا بہت جائے گا۔ شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین محترم، بڑی سرحاصل گفتگو رہی، اور اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کر سکیں، تاکہ روز آخر ہم اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ اس دعا کے ساتھ اپنے میزبان شکیل جاذب کو پروگرام باران رحمت سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔